لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيه وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے مہمان نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. انسان کی زندگی کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ بچپن، ایک حصہ جوانی اور ایک حصہ بڑھاپا. تقریباً 8 سے 10 سال کی عمر یہ بچپن کی عمر ہے، اور یہ عمر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور دیگر آداب زندگی سیکھنے اور کھیل کود میں گزر جاتی ہے. پھر بڑھاپے میں جسم کے اندر کمزوریوں کی وجہ سے بیماریاں، تو بڑھاپے کا کچھ حصہ بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے. بڑھاپے کا کچھ حصہ قوت سماعت کے کم ہو جانے کی نظر ہو جاتا ہے. بڑھاپے کا کچھ حصہ بندہ دوسروں کی باتوں کو سمجھنے میں گزار دیتا ہے. یوں بڑھاپے والی زندگی بھی مشغولیات میں گزر جاتی ہے. اب ان بچپن اور بڑھاپے کے جو درمیان والی زندگی ہے، یہ زندگی جوانی کی زندگی ہے. اسی جوانی کے بارے میں رب کے محبوب فرماتے ہیں میں اللہ کا محبوب ہوں، اور جو بندہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اصل یہی چیز اور زندگی کا یہی حصہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسا گزارنا ہے. اگر بندے کی جوانی اچھی گزرے اور اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا کرے تو بڑھاپے میں بھی وہ اچھا ہی رہتا ہے. اور اگر جوانی اچھی نہ گزارے، جوانی میں کوتاہیاں کرے، غلطیاں کرے، معاملات میں گڑبڑ کرے، تو بڑھاپے میں اس کو بھگتنا پڑتا ہے. نوجوان 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے نیکوکار، جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزارتا ہے، اپنی زندگی میں نمازوں کی عادت اپناتا ہے، اپنی زندگی میں فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے، اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اپنی زندگی کو جس طرح رب نے حکم دیا ہے اس طرح گزارتا ہے. اور دوسرا نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے وقت گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر زندگی گزارتا ہے. جوانی دیوانی جس کا نعرہ ہوتا ہے، جوانی مستانی جس کا نعرہ ہوتا ہے، اس کا نعرہ یہی ہے کہ جوانی دیوانی ہے، جوانی مستانی ہے. حالانکہ یہ وہ عمر ہے بندے کی کہ جس میں بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، جسم میں دمخم ہوتا ہے، بندہ پہاڑوں کو ہلانے کی طاقت رکھتا ہے. اس زندگانی کی اور زندگی کے اس حصے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. آج کا نوجوان ابھی 2 دن کے بعد 14 اگست آنے والی ہے. اب 14 اگست کے اندر 14 اگست کے دن پاکستان میں وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر بے حیائی نظر نہ آتی ہو؟ حالانکہ اس دن پر اگر غور کریں، لاکھوں اور مسلمان عورتوں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. اگر پاکستان کی تاریخ پڑھے، صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. اور آج وہی ملک جو ہمیں اتنی بڑی قربانی کے بعد حاصل ہوا، آنے والے 2 دنوں میں
اس ملک کے اندر بے حیائی کیسی ہوگی یہ آپ اور میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جوانی کی عبادت کو پسند کیا. اسی کے متعلق آج کا تقریباً بیان کریں گے. بخاری شریف کی حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1 فرمایا شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بندہ جوان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا لطف اور ہے. بندہ جوان ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا لطف اور ہے. بندہ جوان ہو، رب کی بارگاہ میں آ کر جھکنے کا مزہ کچھ اور ہے. بڑھاپے کے بعد صرف موت ہی ہے. بڑھاپے کے بعد جوانی یا بچپنا دوبارہ نہیں آنا. یعنی بڑھاپے میں جا کر اگر کوئی بندہ کرتا ہے، یہ بھی رب کی بڑی مہربانی ہے اس بندے پر کہ بندے کو بڑھاپے میں اپنی بارگاہ میں بلا رکھا ہے. لیکن جو بندہ جوانی میں عبادت کرتا ہے، اس جوانی کی عبادت کی کیا شان ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو اپنی جوانی کو میری عبادت میں لگا دے، تو اپنی زندگانی کو میری عبادت میں لگا دے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. تو اپنی جوانی کو میری عبادت میں لگا دے، میں تیرے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دوں گا. تو اپنی جوانی کو میری عبادت میں لگا دے، میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا بن جا. اس کا الٹ کیا کہ جوانی میری عبادت میں نہ لگائی، اور پھر میں تیرے ہاتھوں سے غریبی بھی دور نہیں کروں گا. اب محبوب کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیری دنیا کی اور آخرت کی پریشانیاں دور کر دوں گا. اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. جب تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے گا، فرمایا میں تجھے دنیا میں بھی کافی ہوں، میں تجھے آخرت میں بھی کافی ہوں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس راوی حدیث پاک کے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان 2 نعمتوں کے بارے میں غفلت میں ہیں. ان بندوں کو، لوگوں کو ان نعمتوں کی قدر کوئی نہیں. کیا؟ پہلی فرمایا الصحت، بندے کے جسم میں تندرستی ہونا. بندہ اس سے بڑا بے فکر ہے، بڑا بے خبر ہے. صحت مند ہوتا ہے، دنیا کی دولت کمانے میں لگا ہے. صحت مند ہوتا ہے، دنیا کی زینت کمانے میں لگا ہے. صحت مند ہوتا ہے، دنیا کی آرائشوں کے پیچھے لگا ہے. صحت مند ہوتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور جب بیمار ہو کر چارپائی پر لگ جاتا ہے، بیمار ہو کر چارپائی پر آ جاتا ہے، اب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اب اس کے دل میں تمنا آتی ہے، یہ امیدیں آتی ہیں، یہ آرزویں کرتا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے. میں تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدے کروں. اللہ مجھے صحت دے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں. اللہ مجھے صحت دے، میں اللہ اللہ کروں. تو محبوب کریم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ ان کے بارے میں غفلت کا شکار ہے. فرمایا پہلی الصحت، پہلی صحت ہے، اور دوسری فرمایا بل فراغ، بندے کا فارغ ہونا ہے. بندہ کہتا ہے پہلے میں بال بچوں کو پال لوں، پہلے گھر والوں کے معاملات پورے کر لوں، گھر کے اخراجات دیکھ لوں، فارغ ہو جاؤں ان چیزوں سے، پھر رب کی بارگاہ میں آؤں گا، پھر 24 گھنٹے مسجد میں ہی بیٹھا رہوں گا، اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا. میرے لطفال آقا فرماتے ہیں بندے بڑے غفلت میں ہیں، تندرستی کی قدر نہیں کرتے اور اپنی فراغت کی بھی قدر نہیں کرتے. تو فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1 شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپے میں تو بندے نے عبادت کرنی ہی کرنی ہے. بڑھاپے کے بعد آگے زندگی کوئی نہیں، فل سٹاپ ہے موت کے ساتھ. اس کے بعد بڑھاپے کے بعد زندگی ختم ہے. اصل مزیداری کی عبادت یہ ہے کہ بندہ جوان ہو، بازوؤں میں دم خم ہے، جسم میں طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب مؤذن کی یہ صدا سنتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اب بندہ جوان ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا
ہے، لیکن جب مؤذن کی اذان کی آواز سنتا ہے، رب کی بارگاہ میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے۔ اور محبوب کریم فرماتے ہیں جوان، جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ اگر تو جوانی کو پاکیزہ گزارے گا، جوانی کو اللہ کی یاد میں گزارے گا، اللہ تجھے اپنا محبوب بندہ بنا دے گا۔ تو فرمایا شبابہ کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو اپنی بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ دوسری چیز فرمایا وصحت کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ آج کتنے آپ نمازی دیکھتے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکتے، کتنے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جو مسجد میں آتے ہیں رکوع کرنے کی سعادت نہیں پاتے، کتنے نمازی آپ دیکھتے ہوں گے جو نماز پڑھنے آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو مسجد میں آ رہے ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہی نہیں، مسجد میں آ رہے ہیں رکوع کرنے کی سعادت نہیں۔ کیوں؟ عمر کا تقاضا ہے، اب گھٹنوں میں وہ مغز وہ کودا باقی نہیں رہا کہ حالت سجدہ میں جا کر دوبارہ زور لگا کر کھڑا ہو جاؤں، اب جسم کے اندر وہ طاقت باقی نہیں رہی کہ حالت سجدے میں جا کر دوبارہ قیام کر کے نماز پڑھوں۔ اب بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے بندہ کبھی پوچھے بتا بھائی سجدے کا لطف کیسا ہے، تو کہے گا کیا بتاؤں کیا لطف آتا تھا، وہ بھی کیا دن تھے کہ سجدے میں جا کر رب کی پاکی بیان کرتا تھا، بڑا ہی مزہ آتا تھا۔ لیکن اب عمر کا تقاضا ہے، اب صحت کا تقاضا ہے، وہ پہلے والی جان باقی نہیں رہی، وہ پہلے والی طاقت باقی نہیں رہی۔ دل بڑا کرتا ہے کہ سجدے میں جا کر رب کو یاد کروں پر میں سجدہ نہیں کر پاتا۔ اسی طرح جو بندہ بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھ رہا، رکوع کرنے سے قاصر ہو گیا، رکوع کرنے پر قابل نہ رہا، کمر جھک گئی، جھکتا ہے تو سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس سے پوچھیں گے وہ نمازی ہے، ہاں بھائی بتا رکوع کرنے کا کیا مزہ تھا، رکوع میں جا کر رب کو یاد کرنے کا کیا لطف تھا، تو وہ کہے گا میں کیا بتاؤں، الفاظ نہیں، سبحان ربی العظیم جب رکوع میں جا کر کہتا تھا اللہ کتنا لطف عطا فرماتا تھا۔ تو فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ وہ عبادت جو بندہ صحت مندی کی حالت میں کرے، اور محبوب کریم کی حدیث پاک ہے، لجپال آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ عبادت گزار بندہ بیمار ہو جائے اور اس بیماری کی وجہ سے حالت صحت میں جیسے عبادت کرتا تھا نہ کر پائے، کمی آ جائے، اللہ فرشتے کو فرماتا ہے جیسا میرا بندہ صحت مند ہونے کی حالت میں عبادت کرتا تھا اور میں اس کو ثواب دیتا تھا، اے فرشتے اب بیماری کی حالت میں بھی میرے بندے کے لیے وہی ثواب دے گا۔ مگر کون کہ جو صحت کی حالت میں عبادت کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی، کچھ کمی ہو گئی، کما حقہ نہیں کر پا رہا، عبادت کر رہا ہے لیکن وہ جو صحت والی عبادت تھی اس میں کمی آ گئی، اللہ بیماری میں بھی صحت مند والی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ تیسری چیز پیارے آقا نے فرمایا وَغَنَا کا قبل فقری کا، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے غنیمت جان۔ میں نے پچھلے جمعے میں بات بیان کی، دولت کسی کی سگی نہیں، آج کو ہمارے پاس ہے کل کو کسی اور کے پاس ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے اپنے پڑوسی کا مال کون پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہر ایک کو اپنا ہی مال پسند ہے، دوسرے کا مال کس کو پسند آئے گا؟ یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، آج کے زمانے کا معاملہ اس کا الٹ ہے۔ صحابہ نے کہا حضور ہر ایک کو اپنا ہی پسند ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا مال وہی ہے جو تم نے اپنی زندگی میں راہ خدا میں خرچ کر دیا، جو چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارا کوئی نہیں۔ تو فرمایا اپنی مالداری کو اپنی تنگدستی سے پہلے غنیمت جان۔ بندہ جب مالدار ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت نہیں مل رہی، تنگدستی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، غم ملتا ہے، اب بندے کو رب کی یاد آتی ہے، اب بندہ کہتا ہے مولا بس تھک گئے ہو، پریشانیاں ختم کر دے، یا اللہ غم سہ کر برداشت ختم ہو گئی، صبر ختم ہونے والا ہے، مولا میری تکلیفوں کو دور کر دے۔ اب جب تکلیفیں دور ہوتی ہیں بندہ پھر رب کی نافرمانیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ بندہ جب مالدار تھا
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت نہیں مل رہی تھی، جب تنگ دست ہو گیا پھر دل میں ارادے باندھتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا میں بھی اللہ کے نام پر مسجد بناتا، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی فلاں نیکی کے کام میں خرچ کرتا، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی ویلفیئر میں خرچ کرتا، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی محلے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا، میں بھی بیواؤں کی مدد کرتا، میں بھی ہمدردیاں کرتا۔ لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے بندے کی سوچ یکسر بدل جاتی ہے۔ اب وہ مدد ضرور کرتا ہے لیکن 500 میں سے 50 روپے۔ تو فرمایا پیارے آقا نے اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جان۔ چوتھی چیز فرمایا وَفَرَاغَ کا قبلہ شغلی کا، اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جان۔ بندہ دنیا داری میں مشغول ہو گیا، کاروبار میں مشغول ہو گیا، گھرداری میں مشغول ہو گیا، رشتہ داری میں مشغول ہو گیا، بزنس میں مشغول ہو گیا، اس سے پہلے فارغ تھا، جیسے کوئی کام نہیں، صبح اٹھنا ہے ابو سے پیسے لینے، اسکول جانے واپس آگے پھر ابو سے پیسے لینے، کوئی کام نہیں۔ اس وقت کو غنیمت جان کر اس وقت میں عبادت کریں۔ بعد میں جب کندھوں پر ذمہ داری آتی ہے نا تو سر کو خارج کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ جب کندھوں پر ذمہ داری آ جائے نا، وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ جب خود کمانے لگے نا تب پتہ لگا شوق تو باپ کے پیسوں سے پورے ہوتے تھے، اپنے پیسوں سے تو خرچے بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جان۔ پیارے آقا نے فرمایا جب تک تو فارغ ہے اس فراغت کو ضائع نہ کر۔ آج سوشل میڈیا کا پیچھے لگ کر فیس بک کھولی تو گھنٹے فیس بک کھول کے بیٹھے ہیں، دیگر پلیٹ فارم کھولے تو گھنٹوں وہ کھول کے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کھولا ایک صفحہ پڑھتے ہی تھک گئے، نماز پڑھنا شروع کی 4 رکعتیں بڑی مشکل سے پڑھنا نصیب ہوئی، 4 فرض پڑھتے ہی باقی سنتے نفل کی کوئی پتہ کوئی نہیں کہاں ہے۔ 4 فرض پڑھتے ساتھ ہی نکل دیے، بھائی پتہ نہیں گھر چائے ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی ہے کیا کہ آئے تھے کہ جی میں بس فرض پڑھ کے آیا، چائے رکھو تو اسی میں آ کے پینا۔ فرمایا اپنی فراغت کو غنیمت جان قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جائے۔ آج کئی بزنس مین بندے، کئی تاجر، کئی لوگ جو کاروبار میں ذمہ داریوں میں مشغول ہیں، بڑا دل کرتا ہے کہ اللہ فرصت دے میں سارا دن مسجد میں بیٹھا رہوں، اللہ فرصت دے میں ظہر سے لے کر عصر تک باہر ہی نہ نکلوں، اللہ فرصت دے میں نیکی ہی کرتا رہوں۔ لیکن اپنے آپ کو اس نے دنیا میں اس قدر پھنسایا ہوتا ہے، اس قدر الجھایا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اس کے پاس وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز فرمایا وَحَيَاتًا کا قبل موتی کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان۔ آج ہزاروں جنازے اٹھتے ہم دیکھتے ہیں، کئی میتوں کی آنکھوں کو آخری بار بند بھی کیا ہوگا لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے، کئیوں کے کل میں بھی شرکت کی ہوگی، جنازوں میں بھی شرکت کی ہوگی، دفنا کر بھی آئے ہوں گے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمیں اپنی قبر و آخرت کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ میرے حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان، قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آئے اور بندہ منتیں تڑپے سماجتیں کرتا رہ جائے، بندہ منتیں کرے کہ ایک سانس کی مہلت دے دے، ایک بار اللہ اکبر کہہ لوں، اتنی مہلت دے دے کہ ایک سجدہ کر لوں، اتنی مہلت دے دے کہ ایک بار رب کی بارگاہ میں رجوع کر لوں۔ لیکن جب وہ گنتی پوری ہو جائے گی، وہ جو رب کا وعدہ ہے کہ اس بندے نے اس حد تک جینا ہے، اتنے سانس لینے ہیں، جب وہ گنتی پوری ہو گئی اب ڈس سے بس نہیں ہوگا، فرشتہ آئے گا اور روح کو قبض کر کر لے جائے گا۔ اور آج ہم غفلت میں پڑے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے، وہ شاعر نے کہا نہ سے مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج معاشرہ یہ ہو چکا ہے۔ تو آئیے اس حدیث پاک کی روشنی میں ان چیزوں کو جو میں نے بیان کیا دوبارہ سناتا ہوں آپ کو۔ فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان۔ نمبر 1 اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، جو بندہ جوانی میں عبادت کرے بڑھاپے میں وہ نہیں ہو پاتی۔ نمبر 2 فرمایا صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ نمبر 3 فرمایا غنا کا قبل فقر کا، اپنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جان۔ نمبر 4 فرمایا فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو
اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جان۔ نمبر 5 فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان۔ اور بندہ تصور کرے قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا بندے سے بتا میرے بندے تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ آج دنیا میں ہماری کوئی منفی بات نکل آئے یا باس کے سامنے کارکردگی زیرو آ گئی، باس نے کہا کہ فلانا کام کرنا ہے، ہم نہیں کر پائے، اب باس کہتا ہے پورے سٹاف کے سامنے اپنی کارکردگی پڑھ کر سناؤ، ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ پورے سٹاف کے سامنے بےزتی ہو جانی ہے، باس نے ایک کام دیا میں وہ نہ کر سکا، اتنے سال ہو گئے کاروبار کرتے، اتنے سال ہو گئے باس کے پاس ڈیوٹی کرتے کام کرتے، کیا کہیں گے جس کو کوئی تجربہ ہی کوئی نہیں؟ دنیا میں چند لوگوں کے سامنے پڑھتے ہوئے ہم ذلت محسوس کرتے ہیں، ہم بےزتی محسوس کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا پتا جوانی کن کاموں میں گزاری، نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا، اب دنیا والوں کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے پڑھ کر سنانا پڑے گا کہ جوانی ان برے کاموں میں گزاری تھی۔ جوانی کو دیوانہ کہنے والوں رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، یہ سوال ہوگا بتاؤ جوانی کن کاموں میں گزاری، اور جب تک جواب نہیں ہوگا معافی ملنے والی صورت نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث پاک بخاری شریف کی پہلے آپ نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی، ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، یحبون خمسا وینسون خمسا، وہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بلا دیں گے۔ نمبر 1 فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو بلا دیں گے۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج ہر ایک بندہ دنیا کو چمکانے میں لگا، دنیا کی زینت کے پیچھے لگا، دنیا کی روشنیوں کے پیچھے لگا، دنیا کی جگمگاہٹ کے پیچھے لگا، قبر کو کیسے چمکانا ہے، قبر کو کیسے جگمگانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہونا ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ آج پیسے کما رہے ہیں، نہ یہ تمیز ہے کہ پیسہ حلال کا آ رہا ہے، نہ یہ فرق ہے کہ پیسہ حرام کا آ رہا ہے، بس پیسہ کمانا ہے۔ اور پھر جب یہی حرام کا پیسہ پیٹ میں جا کر ہمارے جسم کا جزو بنتا ہے، اب یہ جو جزو بنا حرام پیسے سے بنا، یہ حرام پیسے سے پلا ہوا جسم نیکی کے راہ پر کیسے آئے گا؟ بندہ کہتا ہے جی بچے ہماری بات نہیں مانتے، نافرمان اولاد ہے، بھائی نافرمان ہم خود حرام کھلا کر بنا رہے ہیں۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، میری امت سے محبت کرے گی آخرت کو بھول جائے گی۔ 2 فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، مال سے پیار کرے گی، یہ نہیں سوچے گی کیسے آیا، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس نے بھیجا، کیسے بھیجا، بس مال سے پیار ہوگا، دتیوں کی دتیاں جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوگی۔ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، لیکن آخرت میں جا کر حساب دینا ہے یہ بھول جائے گی۔ نمبر 3 فرمایا يُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، میری امت مخلوق سے محبت کرے گی، اپنے خالق کو بھول جائے گی۔ آج ہم دیکھیں ہمیں کتنے اللہ کے فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یاد ہیں، کن کن چیزوں میں اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا کاروبار نہیں، دنیا کا کوئی ایسا بزنس نہیں جس میں میرے آقا کی تعلیمات موجود نہ ہو، جس میں قرآن کے اندر تعلیمات موجود نہ ہو، لیکن کیا ہم قرآن و حدیث کے مطابق قرآن پاک کو لے کر، احادیث کو لے کر کاروبار کرنے کے لیے تیار ہے؟ دین کا کوئی بھی معاملہ آ جائے پہلے سوال یہ ہوتا ہے جی کتنے لکھے ہے؟ بھائی کاروبار کر رہے ہو اس وقت کیوں نہیں پوچھتے کتنے لکھے ہے؟ دین کا کچھ بھی معاملہ آ جائے پہلا سوال یہ کرتے ہیں جی قرآن پاک سے دکھائیں۔ بھائی آپ سود کھا رہے ہو یہ بھی پوچھو نا قرآن پاک سے دکھائیں، آپ جھوٹ بول رہے جھوٹ بول کے مال بیچ رہے یہ بھی کہو نا قرآن پاک سے دکھائیں۔ بہت ساری مثالیں اگر میں شروع کروں بن جائیں گی، ان چیزوں میں ہم قرآن و حدیث کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ تو فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت کریں گے حساب کو بھول جائیں گے، ویحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے تو پیار کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے۔ چوتھی چیز فرمایا یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے محبت کریں گے توبہ کرنے کو بھول جائیں گے۔ اب غور کریں آخری بار کب میں رب کی بارگاہ میں آ کر رویا یا اللہ گناہ ہو گئے معاف کر دے۔ دنیا میں غلطی ہو جائے ماں باپ کے علاوہ،
بڑے بھائی کے علاوہ، یعنی گھر والوں کو سائڈ پہ رکھیں تھوڑا سا، گھر والوں کے علاوہ غلطی ہو جائے نا، جیسے دوست کے ساتھ گئے کوئی غلطی ہوگی ہم فوراً کہتے ہیں سوری، بوس کے سامنے غلطی ہوگی ہم فوراً کہتے ہیں سوری، ابو جی کے سامنے اونچا بولتے ہیں وہاں سوری کہنا ہے یاد ہی کوئی نہیں، امی کے ساتھ بدتمیزی کر دی وہاں پر بھی سوری کہنا ہے یاد ہی کوئی نہیں، بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی وہاں پر بھی سوری کہنا ہوتا ہے یاد ہی کوئی نہیں، دنیا داری نبھا رہے صرف، دین داری اس طرح ہم آپ کوئی نہیں رہے، تو دنیا داری کے ساتھ ساتھ دین داری کو بھی لے کر چلنا۔ فرمایا یحبون الذنوب وینسون التوبہ، اپنے گناہوں سے تو وہ محبت کریں گے لوگ لیکن توبہ کو بھول جائیں گے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوں گے اور توبہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ ہم بلاتے رہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، رب تو فرماتا ہے نا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور ہم دعائیں مانگ، یعنی رب خود فرما رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں دوں گا، ہم رب کے پاس جاتے ہی کوئی نہیں۔ پانچویں اور آخری چیز فرمایا وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا محلات سے محبت کرے گی، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائے گی، بڑے بڑے محل بنائے گی، بڑی دنیا سجائے گی، لیکن اپنی قبر کو سجانے کو بھول جائیں گے۔ محلات پسند کریں گے، کوٹھیاں پسند کریں گے، پر قبر کو کیسے چمکانا ہے، قبر کو کیسے جگمگانا ہے، قبر کو کیسے جنت کے باغوں کا باغ بنانا ہے، یہ بھول جائیں گے۔ آج کے جمعے سے نیت کرتے ہیں کہ جو حدیثیں میں نے بیان کی اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔